السلام علیکم، دس از سفیر خان اور آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے ہم نے فیمنزم پہ بات کی تھی، پھر اس کے بعد ایک دوسری ویڈیو میں ہم نے فیمنسٹ لٹریری تھیوری پہ بات کی، جس میں ہم نے وہ اس تھیوری کے بارے میں بتایا کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے لٹریچر میں اپلائی کی جاتی ہے چیزوں پہ۔ فیمنزم میں ہم نے فیمنزم کی ڈیفینیشن کی تھی، اسے سمجھایا گیا تھا اس ویڈیو میں سب کو، اور اس کی ہسٹری پہ بات کی گئی تھی۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر اسکرین پہ آئی میں آپ کو وہ ریکمنڈیشن آئے گی، آپ اسے کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم میں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، فیمنزم جو ہے وہ ایک موومنٹ ہے، جس طرح لٹریچر میں موومنٹس ہوتے ہیں بہت سارے ہم نے پڑھے ہیں، رومانٹسزم یا ماڈرنزم وغیرہ، ٹھیک اسی طرح فیمنزم بھی ایک موومنٹ ہے جس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، پولیٹکس کی، سوسائٹی، ہر چیز میں اس میں جو ظلم مظالم وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھیوری ہے، جب ہم کسی لٹریری پیس پہ فیمنزم کو اپلائی کرتے ہیں، اس تھیوری کو فیمنسٹ لٹریری تھیوری کہا جاتا ہے۔ جب کوئی لٹریری پیس ہمارے سامنے ہو اور کوئی کہے کہ اس کو فیمنزم پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، تو آپ نے اس تھیوری کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اس ناول پہ، ڈرامے پہ، پوئم پہ، جو بھی لٹریری پیس آپ کو ایسے ہو، شارٹ سٹوری ہو، اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس سے آپ نے وہ ساری چیزیں نکالنی ہوتی ہے کہ عورتوں کے فیور میں جو چیز کہی گئی ہے، عورتوں کے خلاف جو چیز کہی گئی ہے۔ تو پھر ہم یہاں آ جاتے ہیں، وی کم ٹو نو کہ یہ جو رائٹر ہے یہ میسوجنسٹ ہے یا فیمنسٹ ہے، یا یہ کس پائے کا رائٹر ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم کسے کہتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ فیمنزم ہے اور اس کی جو تھیوری ہے اس کو فیمنسٹ لٹریری تھیوری کہا جاتا ہے۔ جب وہ تھیوری ہم کسی چیز پہ، لٹریری پیس پہ اپلائی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم، کیونکہ اس تھیوری کی بنیاد پہ، فیمنسٹ لٹریری تھیوری کی بنیاد پہ ہم نے کسی لٹریری پیس پہ کرٹیسزم کیا، اس کو انالائز کرنا چاہا، اپریشیٹ کرنا چاہا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم۔ دوستو، یہ فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم جو ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ لٹریچر کے لینگویج کو دیکھا جائے، اس میں کہ وہ لینگویج جو استعمال ہوا ہے وہ کس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ وہی چیز یہ فیمنزم، فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم یا تھیوری میں آپ عورتوں سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، تو آپ اس کو اسی چیز میں ڈھونڈیں گے کہ کس طرح ڈسکرپشن ہوئی ہے، کس طرح ڈیپکٹس کیا گیا ہے اس کے کریکٹرز کو، اور یا پھر اس کو کس طرح کریکٹرز ملے ہیں۔ اور اس میں فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم میں یہ بھی ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ لٹریچر میں مختلف جو راستے، جو طریقے اپنائے گئے ہیں، رائٹرز نے اپنائے ہیں، اس کو پورٹرے کرے کہ میل ڈومینیشن اس میں کس طرح دکھائی گئی ہے، اس کے نریشنز کس طرح ہے، یا پھر اس کے علاوہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ اکنامک، سوشل، پولیٹیکل یا سائیکولوجیکل جو بھی بیہیویئر کیا گیا ہے کسی فیمیل کے ساتھ لٹریچر میں، وہ کس طرح کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ لٹریچر کو چینج کر سکتا ہے جب آپ اسے اسٹڈی کرتے ہیں یا ریڈ کرتے ہیں۔ لٹریچر کی ویوز کو چینج کیا گیا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں کوئی بھی رائٹر اپنے ریلیجن کے خلاف کچھ بھی نہیں لکھ سکتا تھا، آپ جس بھی معاشرے میں جائیں آپ کو بہت کم ایسے رائٹرز ملیں گے جو ریلیجن کے خلاف لکھ چکے ہوں گے، کیونکہ اس پہ بہت سٹرونگ کرٹیسزم ہوتا تھا اور بعض دفعہ اس کو اور بھی نقصانات پہنچائے جاتے تھے۔ تو آج کل بالکل اسی طرح اگر کوئی رائٹر فیمیلز کے خلاف کچھ لکھتا ہے تو اسے پہلے تو میسوجنسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ بہت سٹرونگ کرٹیسزم ہو جاتا ہے، اس کی کتابوں وغیرہ کو بھی جلانے کا خطرہ ہوتا ہے، پوئٹری وغیرہ کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں آج کل۔ فیمنزم سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، اور نہ ہی یہ کرٹیسزم اور تھیوری سے پہلے یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہوتی تھی پوری دنیا میں، اور اس میں فیمیل رائٹنگز کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور ہر رائٹنگ کو، ہر لٹریری پیس کو فیمیل پرسپیکٹیوز سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشول پولیٹکس آف لینگویج اینڈ اسٹائل ایک ورڈ ہے، وہ اس میں فاؤنڈ ہوا ہے، اور وہ ڈیولپ کیا ہے لیزا ٹٹل نے 1980s میں، 1980 کے بعد 90s تک، اور بہت سارے دوسرے کرٹکس نے بھی اسے پھر فالو کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ سیکشول جو ڈفرینسز ہے میل اور فیمیل کا، تو اس کے لیے لینگویج کس طرح استعمال ہوا ہے اور اس کا سٹائل کس طرح دکھایا گیا ہے،
یہ چیزیں اس میں ڈپیکٹس ہوتی ہیں۔ 1970 سے پہلے فرسٹ فیمنسٹ ویو میں یا فیمنزم میں یا سیکنڈ فیمنزم جو ویو تھا، اس میں جس طرح میں نے ہسٹری آف فیمنزم میں کہا تھا، اس میں صرف کامن چیزوں کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا، جیسے کہ وہ جو کرٹکس تھے فیمنسٹ جو تھے وہ وومنز آتھرشپ کو یا اس کی ریپرزنٹیشن کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ جو فیمیل رائٹرز ہے اس کے جو لٹری ورکس ہے پیسز ہے وہ غائب نہ ہو جائے، اس کو پڑھتے تھے، اس کے بارے میں آرٹیکلز چھپاتے تھے، اور اس چیز سے زیادہ وہ بہت زیادہ کنسرن تھے کہ فیمیل کا کوئی فکشنل کریکٹر کس طرح ڈپکٹ کیا گیا ہے، اس کو کس طرح شو کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل یا 70s 80s کے بعد میل رائٹرز کو بھی بہت اچھے سے جج کیا جاتا ہے اور اس کے ویوز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں کیا پرسپیکٹیوز رکھتے ہیں، اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں ریڈرز کے سامنے۔ اور آج کل تو فیمنزم جو ہے یا فیمنسٹ لٹریری تھیوریز یا کرٹیسزم، انہوں نے کوئر تھیوری پہ بھی کام شروع کر دیا ہے، LGBT جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور میسوجنی اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، آئی ہوپ کہ فیمنزم، فیمنسٹ لٹریری تھیوری اور کرٹیسزم کی اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اگلی ویڈیو میں کچھ نیا اور اچھا ڈسکس کریں گے لٹریچر کے بارے میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔